بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق ہجرت مدینہ اور غزوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پہلا سوال، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ ہجرت کے واقعات کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو پیارے ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ چنانچہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اس وقت تک اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تیاری شروع فرمائی۔ نمبر 1، دار الندوہ میں کفار کا مشورہ۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں کے دو بڑے قبائل ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی وجہ سے تمام کفار مکہ نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش شروع کر دی۔ کفار کی امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کفار کے مکر سے باخبر فرما دیا تھا۔ آپ کفار کی اتنی شدید دشمنی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی کفار کی امانتیں ان کے مالکان تک پہنچانے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، ہمیں ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اس لیے ہم آج سے ہی مدینے روانہ ہو جائیں گے۔ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو امانتیں مالکان کے سپرد کر کے آپ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ غار ثور میں قیام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے 3 دن غار ثور کے اندر قیام کیا۔ جب صبح کے وقت کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ لٹا کر خود ہجرت کر گئے، تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا اور سور پہاڑ کے تک پہنچ بھی آئے، لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ ان دنوں میں حضرت ابو بکر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے۔ غار ثور سے مدینہ روانگی۔ چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سے باہر نکل کر عبداللہ بن اربط نامی ایک شخص کو اجرت پر بطور راستہ دکھانے والا لیا، اور اسی طرح یہ چھوٹا سا قافلہ 1 دن اور 1 رات مسلسل چلتا رہا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت گرمی اور دھوپ کی تمازت کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت آرام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹیلے کے نیچے بیٹھ کر آرام کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک چرواہے سے تھوڑا دودھ لے کر نبی کے سامنے پیش کیا۔ قباء میں تشریف آوری۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 14 نبوت مطابق سن 1 ہجری کو بحفاظت بستی قباء میں پہنچ گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز قیام کیا۔ وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور اس میں نماز پڑھی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ شدت سے انتظار۔ مدینہ منورہ میں پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے تمام شہر والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح کو مقام ہرا تک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن تمام لوگوں کے واپس ہو جانے کے بعد ایک یہودی جو اپنے قلعے پر کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا کر مسلمانوں کو بتانے لگا، اے اہل عرب، تمہارا مہمان آ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں داخلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن
اللہ کے حکم سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کیا اور دل کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا۔ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ کے اسباب بیان کریں۔ ہجرت کے اسباب: مدینہ منورہ عرب کا ایک قدیم شہر ہے جس کا اصل نام یثرب تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مدینہ کی تشریح کی طرف ہجرت کے درجہ ذیل اسباب تھے۔ نمبر 1، مشرکین کا ظلم۔ مکہ میں صحابہ کرام پر مشرکین مکہ کی زیادتیاں عروج پر تھیں، تو دوسری طرف یثرب میں اسلام کی عام مقبولیت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ صرف چند باقی رہ گئے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا۔ ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خاص مصلحتوں کی وجہ سے پیچھے رہنے والوں میں شامل تھے۔ دعوت اسلام پر پابندی: بعثت نبوی سے پہلے قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے جانی دشمن بن گئے، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا بے حد مشکل کر دیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں خفیہ طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور تربیت کرتے رہے۔ نمبر 3، مسلمانوں پر مظالم۔ مکہ مکرمہ میں دشمنوں نے اسلام قبول کرنے والے ہر شخص پر مظالم ڈھائے، ان کو جسمانی ذہنی اذیت پہنچانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ حضور اس کے علاوہ عظیم بات بہت سے صحابہ کرام کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا۔ ہجرت حبشہ: قریش مکہ کی سخت روی سے تنگ آ کر 2 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جہاں ان کو اطمینان اور آرام میسر ہوا، مگر سازشوں کی وجہ سے وہ دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور کفار مکہ سے تکلیف اور اذیت سہتے رہے۔ پہلے مدینہ کا اشتیاق: یثرب کے کچھ نیک حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر 2 مرتبہ بیعت کر چکے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب آ کر ہمیں دین کی باتیں سکھائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ اذن الہی: ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بعثت کے 14ویں برس 27 صفر کو یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائی اور لوگ چھپتے چھپاتے یثرب کے لیے روانہ ہوتے رہے کہ یہ ہجرت تمام مسلمانوں پر فرض تھی، یعنی یہ ہجرت کرنا لازمی تھا کہ ہر مسلمان یہاں سے مکہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، مختلف غزوات کے اجمالی تعارف لکھیں۔ جواب: ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین اسلام سے اسلحے کے ساتھ جہاد کیا، لیکن جن میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلی جنگ ہے غزوہ بدر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1 سال پورا کیا تھا کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کے مقابلے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد: غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال کے بعد مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ماہ شوال 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بھاری نقصان ہوا، مگر دشمن بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا۔ غزوہ خندق: تیسری مرتبہ ماہ ذی القعدہ 3 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھے ہو کر پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان و آندھی بھیج کر
کفار کے عزائم کو خاک پہ ملایا گیا، یعنی کہ اس میں ارد گرد مکے کے ارد گرد خندقیں کھود دی گئی تھیں، اس لیے اسے سورہ عذاب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، غزوہ خیبر۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کر دی۔ یہودیوں نے قلعے بنائے تھے، سارے قلعے فتح کیے گئے، آخری قلعہ خموس تھا جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کمان میں فتح کیا گیا۔ فتح مکہ۔ مسلمانوں نے رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نمبر 6، غزوہ حنین۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور ان کی دھاک پورے عرب میں بیٹھ گئی۔ غزوہ تبوک۔ سن 8 ہجری میں غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی اور ان کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو وہ واپس چلے گئے اور اسلامی لشکر بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ اب ہمارے پاس ہے مختصر سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہمارے پاس ہے، ہجرت کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جدائی، علیحدگی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ہیں۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم ہے رضائے الہی کے حصول کے لیے اصل وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرنا، خاص طور پر جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں۔ ان کو اسلام پر عمل کرنے میں زندگی گزارنا مشکل ہو تو ایسے حالات میں نقل مکانی کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا؟ غزوہ بدر ماہ رمضان سن 2 ہجری کو ہوئی۔ مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ہجرت کی فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل ہجرت تھا، لیکن اس کے لیے شرط تھی کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو میں جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بدلہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور جب جہاد فرض نہیں تھا تو ہجرت ہی سب سے بڑا کہنا چاہیے وہ تھا کہ جس نے ہجرت کر لی گویا اس نے سب کچھ پا لیا۔ مندرجہ ذیل کے درست جوابات پہ نشان لگائیں۔ ہجرت کے معنی ہیں دین کی خاطر نقل مکانی۔ نمبر 2، ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے کہاں پر؟ غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جس جنگ میں مہم میں شامل ہوں وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ غزوہ کہلاتی ہے۔ دوسرا غزوہ کون سا تھا؟ دوسرے غزوے کا نام تھا غزوہ احد۔ یہ میں نے پورا چیپٹر اب ایک ساتھ کر رہی ہوں، اس طرح ویڈیو بھی کافی طویل ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک دم ایک کلک پہ آپ کو سب حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلے میں ایک سوال کر کے دے رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنے میں، تو میں اس لیے اب ایک پورا فل بنا کر ایک چیپٹر دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی۔ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کا اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔